اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جس طرح سے نابینا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے دنیا میں رہنے والا ہر شخص اگر وہ برابری کی بات کرے تو اللہ کے ہاں قدر اسی کی ہے جو تقوی والا ہے اور جو اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی ہدایت کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اور دنیا میں اگر ہر چیز کو ہی برابری کے پیمانے میں تولا جائے تو ایک عام مثال دی جاتی ہے کہ پھر چائے کبھی نہ بن سکے۔ مثلا اگر آپ ایک پاؤ دودھ کی چائے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے برابری کے اصول کے مطابق آپ کو ایک پاؤ چینی بھی لینا پڑے گی، اس کے اندر ایک پاؤ پتی بھی ڈالیں، ایک پاؤ پانی بھی ڈالیں، تو پھر میرے خیال سے وہ چائے نہیں، وہ کچھ اور ہی بنے گا۔ ہر چیز کو اس کی مقدار کے اندر رکھا جاتا ہے، ہر چیز کو اس کے پیمانے میں رکھا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ جس کا جتنا مقام ہوتا ہے اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے، جس کا جتنا بلند مقام ہوتا ہے اسے اتنی ہی قدر دینی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین چونکہ سب سے بلند ہے، وہ سبحان ہے، عیوب سے پاک ہے، نقائص سے مبرہ ہے، تو لازم یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کی جائے۔ اللہ کے علاوہ انسان کسی اور سے ہدایت مانگے گا یا اللہ کے متعین کیے ہوئے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کو ہدایت کا رستہ کہے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی بات انسان تک پہنچانے کے لیے لوگوں میں سے کچھ ایسے بندوں کا انتخاب کیا جن کو اللہ رب العالمین نے پسند کر لیا۔ رسالت کے لیے اللہ رب العالمین جس کا بھی انتخاب کرتے ہیں وہ اللہ کی پسند ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رسالت دے دیتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے۔ کوئی بندہ اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کا رسول نہیں بن سکتا، کوئی اپنی بندگی کے ذریعے اللہ کا نبی نہیں بن سکتا ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، لوگوں میں سے اللہ کتنے لوگوں کو اپنی نوکری کے لیے چن لیتا ہے، اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ لوگوں میں اللہ رب العالمین نے کتنے رسول بنائے۔ اب رسولوں کے بعد جو درجہ آتا ہے جن کو اللہ رب العالمین چنتے ہیں وہ ہیں علماء۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے جس کو بھی اللہ چاہتا ہے، پھر اس سے اللہ اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ علماء کی بھی شان اسی وقت ہمیں معلوم ہوتی ہے جب ہم نبیوں کی شان کے متعلق علم رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ وہ مصلی، وہ منبر، وہ محراب جس میں کبھی انبیاء کھڑے ہوا کرتے تھے، آج اس میں قرآن و سنت کا عالم کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، قرآن و سنت کے جاننے والے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کی سیٹ سنبھالنے والے ہیں۔ اور انبیاء جس منہج پر تھے علماء بھی وہی منہج آگے چلا رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو حیثیتیں، آپ علیہ السلام کی جو دو صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق دے کر، آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ گویا آپ کے پاس حق بات موجود ہے، آپ اس حق بات کی روشنی میں، آپ اس نور کی روشنی میں دنیا کے اندھیروں کے اندر اس شمع کو روشن کریں گے اور اس چمن کی آبیاری کریں گے۔ اور آپ کا کام یہ ہے کہ جو آپ کی بات کو تسلیم کر لے، وفا کے رستے پہ چل پڑے، وفا کا پیکر بن جائے، آپ اسے جنت کی خوشخبری سنا دیں کہ دنیا میں اگر اس کے پاؤں زخمی ہیں، اس کا دل شکستہ ہے، اس کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے یا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، اسے کہیں کہ اصبروا آل یاسر،
اے آل یاسر صبر کیجئے، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارے اس صبر کی بنا پر جو آج کافر تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہیں شہید کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنت عطا کر رکھی ہے۔ اور صرف ایک یہ دین کے اوپر جان لٹانے کا اجر ایسا ہے کہ شہید جنت میں جا کر بھی کہے گا کہ اے اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے کہ شہادت میں جو مزہ ہے وہ جنت میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے یہ جو بات ہے کہ بندہ حق کے ساتھ ڈٹا رہے، اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہے، جڑا رہے، چاہے دنیا جتنا مرضی اس کو زور لگائے، جتنی مرضی اس کے سامنے آفر رکھے، بندے کو اپنے دین کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض بیچ نہیں دینا چاہیے۔ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے عوض انسان اپنی خواہشات کو پورا کر لے اور دین کی بات کو چھوڑ دے، اللہ کی قسم یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس سودے سے اپنی جان چھڑائی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، ان کے لیے تو خوشخبری ہے۔ وَنَذِيرًا، اور دوسری صفت آپ کی کہ ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی نہیں مانتا، کوئی آپ کے رستے پر نہیں چلتا تو آپ اس کو ڈنڈے کے زور پہ نہیں منوائیں گے، آپ اس کے کانوں میں بات ڈال دیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور آپ نہ صرف یہ کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بلکہ آپ کا یہ جو 6 فٹ کا جسم اللہ نے آپ کو جو جوانی عطا کی ہے، اس جوانی کو آپ خیانت کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اسی جسم نے اللہ رب العالمین کو گواہی دینی ہے کہ اللہ اس نے یہ کام بھی کیا، یہ کام بھی کیا۔ اس میں تو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اندر کا انسان اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو یہی جسم یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کا تیسرا نقطہ ذہن میں رکھیے کہ کفار نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی، آپ علیہ السلام کو پتھر مارے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر بہت بڑی بات کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھیجا کس نے؟ ہم نے بھیجا ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے علاوہ تو کسی نے آپ کو مبعوث نہیں کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی آپ کے حق میں نہیں بولتا، اللہ تو آپ کے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ گویا آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اور ساتھ ہی اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کسی کج فہم کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک رسول ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی کوئی بھی ایسی بستی ہو، ہم نے وہاں پر ایک ڈرانے والا ضرور بھیجا تھا، کوئی نہ کوئی وہاں پر اللہ نے پہنچایا ضرور۔ اور یہاں پر میرا بھائی ایک نقطہ ذہن میں رکھیے، عام طور پہ ہمارے بچوں کو بھی یہ پڑھایا جاتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہی بات ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے تھے۔ یہ روایت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، یہ من گھڑت روایت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور بہت زیادہ بھی آپ کہیں کہ کتنے رسولوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حد یہ ہے کہ 27 یا 28 نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں، بس باقی کتنے نبی ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ان کے متعلق نہیں بتلایا۔ لیکن قرآن یہاں پر یہ بتلا رہا ہے کہ ہر بستی میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا تھا، کوئی نہ کوئی رسول، کوئی نہ کوئی نبی اللہ نے بھیجا ضرور تھا۔ اب وہ کون تھے، ان کے نام کیا تھے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ تو نہیں کہ ہم ان کے ناموں کے متعلق جانیں، لیکن یہ ضرور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تو نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، ہمارا سارے رسولوں کی رسالت پر ایمان ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اب مزید تسلی دی جا رہی ہے۔ ایک تسلی تو یہ دی کہ اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ کو جھٹلانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اگر آپ اپنے دین سے وابستہ ہو، آپ اپنے دین کے اوپر عمل کر رہے ہو اور دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے، تو میرا بھائی دنیا جو مرضی کہتی رہے، اپنے دین کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی اپنے دین کو نہ چھوڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کو جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کے دل کے اندر تنگی پڑ جاتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں،
انسان ڈسہارٹ ہو جاتا ہے دین پر عمل کرتے ہوئے. بندے کو کبھی داڑھی کا تانا سننے کو ملے, بندے کو کبھی شلوار اونچی ہونے کا تانا سننے کو ملے, بندے کو کبھی پردے کا تانا سننے کو ملے, اور بندہ جو ہے وہ نیکی کا حکم دے تب بھی وہ گالیاں سنے, برائی سے منع کرے تب بھی اس کو تانے پڑے, تو انسان بسا اوقات ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمْ, ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے, لیکن آپ کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ کا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, آپ سجدے میں گر کے اللہ کی تسبیح بیان کریں, آپ کو دل کا سکون مل جائے گا. آپ سجدے میں گر کے اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کیجئے, سبحان اللہ پڑھیے, اور پھر اللہ رب العالمین کے لیے تہجد ادا کیجئے. اے اللہ میں کب تک ایسا کرتا رہوں, دنیا تو جینے نہیں دیتی. اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنی موت کے وقت تک اللہ کے دین پر ڈٹے رہنا, اللہ رب العالمین تجھے جنت عطا کر دے گا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اور اگر دنیا آپ کو جھٹلاتی ہے تو یہ نہ سوچئے کہ آپ سے پہلے لوگوں کو کسی نے نہیں جھٹلایا. فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے, جتنے انبیاء آئے, ان سب کو جھٹلایا گیا, سب کو مارا گیا, حتیٰ کہ زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل نے ایک دن میں 300 نبیوں کو شہید کیا تھا, ایک دن کے اندر. یہ کوئی ایسا جو ہے وہ سلسلہ ہے کہ جس میں انسان اپنی جان کی قربانی بھی دے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلْ, میرا دل کرتا ہے کہ میں میدان جہاد میں نکلوں, اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلوں اور قتل کر دیا جاؤں. ثُمَّ أُحْيَا, پھر میں زندہ کیا جاؤں, اور پھر اس راستے پر چلتا ہوا میں شہید کر دیا جاؤں, پھر میں زندہ کیا جاؤں, اور پھر اس راستے پر چلتا ہوا حیات جاوداں پا جاؤں, پھر میں شہید کر دیا جاؤں. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. تو میرا بھائی یہ صبر کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دینا پڑتی ہے. جاءتہم رسولہم بالبینات, رسول ان کے پاس آئے معجزے لے کر, دلائل لے کر, واضح نشانیاں لے کر. بالبینات سے مراد ہے معجزات, جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کے پاس آئی, ابراہیم علیہ السلام آگ میں زندہ جو ہے وہ جل نہ سکے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور وہ اس کا جواب نہ دے سکے, چاند کو 2 ٹکڑے کیا گیا, وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہے. جب واضح دلائل آ گئے, معجزات آ گئے, اللہ فرماتے ہیں وَبِالزُّبُرْ, صرف ہم نے معجزات ہی نہیں ان کو دکھلائے, وَبِالزُّبُرْ, ہم نے ان کو زبور بھی دی. زبور جمع ہے زبور کی, اور زبور کا معنی ہوتا ہے ایسی کتاب جس میں نصیحات ہوں, ایسی کتاب جس میں نصیحت کا سامان لکھا ہوا ہو. ہم نے ان کو نصیحت کا سامان بھی دیا, صحیفے بھی دیے, چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہم نے ان کو دیے کہ وہ ان کو دیکھ کر سمجھ سکیں, ان کے دل نرم ہو سکیں. اور تیسری چیز جو ہم نے ساری امتوں کو دی وہ تھی وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ, روشن کتابیں, مراد ہے احکامات, کہ ہم نے تمہیں نصیحت بھی دی ہے, معجزات بھی تمہیں دکھلا دیے ہیں, اور اب یہ اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کرو. لیکن ہوا کیا؟ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا, ان کافروں نے جھٹلا دیا, پھر ہم نے ان کافروں کو پکڑ لیا, اور پکڑا بھی ایسا کہ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو تم دیکھو ان کے اوپر میرا عذاب کیسے نازل ہوا ہے. اگر دیکھنا چاہیں تو میرا بھائی انٹرنیٹ کے اوپر قوم عاد لکھ کر سرچ کریں, صرف یہ لکھ لیں قوم عاد, آپ کو ان کی پوری ہسٹری بھی نظر آئے گی, اور جو آج کل ان کے ڈھانچے ملے ہیں وہ بھی نظر آ جائیں گے. قوم سمود لکھیں گے, آپ کو قوم سمود کے گھر جو اب مل رہے ہیں وہ نظر آ جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور سننے میں آ رہا کہ آج کل بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں جہاں پر قوم عاد اور قوم سمود بستے تھے, اللہ رب العالمین ان کو تباہ و برباد کر دیا, اور آج بھی وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے وہاں پر موجود ہے. اور اگر بہت زیادہ بندے نے دیکھنا ہے, بندہ کہتا ہے یہ سرچ نہیں ہوتی, تو میرا بھائی فرعون کی لاش کس نے نہیں دیکھی؟ سب نے دیکھی ہے, اس نے بھی جھٹلایا تھا. اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو دیکھو پھر میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے, میرا عذاب کیسا ہوتا ہے. اور اگر اللہ رب العالمین عذاب نہ بھی دے, کچھ بھی ہمارے سامنے نہ ہو, تو پھر اللہ کا عذاب کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین موت تو دے گئی نا,
چاہے بندہ 1000 سال ہی کیوں نہ زندہ رہ لے، بندے کو جب موت آ گئی قیامت والے دن اللہ رب العالمین سب کو اکٹھا کریں گے۔ کافر کو قبر کا عذاب بھی ہوتا رہا، اب جب اس کو قبر جہنم کے اندر گرایا جائے گا، اللہ رب العالمین ایک طرف جنتیوں کو کھڑا کریں گے، ایک طرف جہنمیوں کو، اور جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو ایک بھیڑ کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر نہ جنتیوں کو کبھی موت آئے گی اور نہ کبھی جہنمیوں کو موت آئے گی۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔